میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ و من والہ نے جتنا کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کی پوری جان اور پورا مال خرید لیا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت دیں گے۔ ہماری جان، ہمارا مال ہم اللہ کو بیچ چکے ہیں۔ اور دیکھو میرے محترم دوستو، اس جان اور مال کو لگا کر ہم دنیا کی جو میٹیریل تیار کرتے ہیں، یہ ساری میٹیریل بالکل فانی ہے۔ دنیا کی پوری زندگی کو اللہ دھوکے کا سامان کہتے ہیں۔ دنیا کی پوری زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے، اور اصل زندگی آخرت کی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ زندگی بسر کرنے کی لائنیں دو ہیں، ایک لائن اعمال والی اور دوسری لائن چیزوں والی۔ اعمال والی لائن مرنے کے بعد بھی باقی رہے گی، اس کا نفع یا نقصان۔ اعمال والی لائن کا نفع یا نقصان مرنے کے بعد بھی باقی رہے گا، اور چیزوں والی لائن کا نفع یا نقصان جو ہے یہ موت تک ہے، اس کے آگے نہیں چلتا۔ میں نہیں کہتا کہ چیزوں والی لائن میں نفع نہیں ہے، چیزوں والی لائن میں بھی نفع ہے، لیکن اعمال والی لائن خدا کی بتائی ہوئی ہے، اور چیزوں والی لائن کا انسان تجربہ کرتا ہے، اور انسان کے تجربے کے کبھی خلاف بھی ہوتا ہے، اور اللہ کی جو بتائی ہوئی لائن ہے اس میں اللہ کے وعدے کے خلاف نہیں ہوتا۔ اعمال سے زندگیوں کا بننا یہ خدا کا وعدہ ہے، اور چیزوں سے زندگیوں کا بننا یہ انسان کا تجربہ ہے۔ اس کے خلاف بھی ہوتا ہے، کبھی چیزوں سے زندگی بنتی ہے، کبھی بگڑتی ہے، اور اعمال کے اندر زندگیوں کا بننا طے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جس عمل پر اللہ کا جو وعدہ ہے پورا ہوگا، یہ طے ہے۔ مثلا نماز پر اللہ کا وعدہ کامیابی کا، دعا پر اللہ کا وعدہ قبولیت کا، ذکر پر اللہ کا وعدہ اطمینان کا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر پر اطمینان کا وعدہ۔ ادعونی استجب لکم، دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز کے اوپر کامیابی کا وعدہ۔ اسی طرح ہر عمل پر اللہ کے وعدے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے ہیں۔ مثلا دعا کی قبولی، قرضے کی ادائیگی کی دعا پر قرضے کا ادا ہونا۔ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، جب یہ دعا آدمی پڑھے گا تو قرضہ اس کا ادا ہوگا، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہر عمل پر کوئی وعدہ ہے، اور برے عمل پر کوئی دھمکی ہے۔ مثلا زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے تو بارش رکے گی، یہ دھمکی ہے۔ اسی طرح میری امت جب آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہے گی اور گالم گلوچ کرے گی تو اللہ کی نظروں سے گر جائے گی۔ وَإِذَا تَصَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب بڑی باتوں کا پھیلانا، بری باتوں سے روکنا چھوڑ دے گی تو وحی کی برکتوں سے محروم ہو جائے گی۔ وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنكَرِ حُرِمَتْ بَرَكَةُ الْوَحْيِ۔
اور ایک بات فرمائی وَإِذَا عَظَّمَتْ أُمَّتِ الدُّنْيَا نُزِعَتْ مِنْهَا هَيْبَةُ الْإِسْلَامِ. جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت اس کے دل سے نکل جائے گی. تو برے عمل پر دھمکیاں ہیں، بھلے عمل پر وعدے ہیں، اور یہ بالکل پکی بات ہے. ہر عمل پر ایک آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ آیا. اس نے کہا حضرت میں تنگ دست ہوں. فرمایا شادی کر لے. تنگ دستی کا علاج شادی کر لے. اب دیکھیے اللہ کے پیارے نبی کی بات ہے، چاہے دکھائی دے نہ دے، سمجھ میں آوے نہ آوے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کبھی غلط نہیں بولتی. جو بات زبان سے نکلی بالکل پکی. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. ہر بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے ہیں اپنی طرف سے نہیں بولتے، یہ اللہ کی وحی ہوتی ہے. فرمایا شادی کر دے، تیری تنگ دستی دور ہو جائے گی. حالانکہ آدمی ظاہر میں کیا دیکھتا ہے کہ شادی کرنے سے ڈبل خرچہ ہو جائے گا، بیوی کا بھی، پھر اولاد ہوئی تو پھر خرچہ اور بڑھے گا. لیکن اللہ کے پیارے نبی کیا کہتے ہیں؟ شادی کر لے تو تیری تنگی دور ہو جائے گی. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، غیر شادی شدہ کی شادیاں کر لو. یہ اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اگر وہ شادی کرنے والا تنگ دست ہوگا تو اللہ اپنے فضل سے اس کی تنگی دور کر دے گا. یہ قرآن میں اللہ کا وعدہ، اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو ہر عمل پر کوئی وعدہ ہے اور پکی بات ہے. اللہ رسول کا وعدہ بالکل پکا. لیکن آپ لوگوں کو ذرا دل میں کھٹک ہو رہی ہوگی کہ بہت سی مرتبہ تنگ دست لڑکے سے شادی کی اور 20 سال ہو گئے، لڑکی پریشان ہے. دل میں کھٹک ہو رہی ہوگی کہ 10 مہینے سے قرضے کی ادائیگی کی دعا پڑھتا ہوں لیکن میرا قرضہ ادا نہیں ہو رہا بلکہ بڑھ رہا ہے. دل میں کھٹک ہو رہی ہوگی کہ میں دعا مانگتا ہوں لیکن میری دعا جو ہے قبول نہیں ہوتی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. لیکن یہاں پر آدمی دیکھتا ہے کہ وہ کام نہیں بن رہا، اس کی کیا وجہ وہ سمجھ لو. اللہ کا وعدہ جو اعمال پر ہے وہ جاندار عمل پر ہے، بے جان عمل پر نہیں. اس ذہن میں لے لو، اللہ کا وعدہ جاندار عمل پر ہے، بے جان عمل پر نہیں. اور دنیا میں بھی دیکھ لو، بھینس سے دودھ کا ملنا، گھی کا ملنا اور نسل کا چلنا یہ کب ہوگا؟ جب جاندار بھینس ہو. اور اگر بے جان بھینس ہو، مری ہوئی، تو پورا بدن موجود، تھن بھی موجود لیکن دودھ نہیں ملتا. اس لیے اعمال پر جو اللہ کے وعدے ہیں یہ اس وقت ہیں جب وہ اعمال جاندار ہوں. نماز جاندار ہو تو کامیابی طے، دعا جاندار ہو تو قبولیت طے، ذکر اگر جاندار ہے تو اطمینان کا ملنا طے، اور اگر قرضے کی کچھ باتیں آ گئیں تو وہ عمل جاندار. پھر اس عمل پر وہ ہوگا جو اللہ کا وعدہ. اللہ کہتے ہیں ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم دین کا کام کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا. تو دین کا کام کرے گا آدمی تو مدد اللہ کی آنی طے. لیکن کب؟ جب دین کا کام جاندار ہو رہا ہو تو مدد آئے گی.
بدر میں آئی، قادسیہ اور یرموک میں آئی۔ عمل جاندار بنے تو بنی اسرائیل پر مدد آئی۔ جہاں عمل جاندار بنیں گے مدد آئے گی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے عمل جاندار بنے، مدد آ گئی۔ عمل جاندار بنے، مدد کا آنا طے ہے۔ اور عمل جاندار بنتا ہے مجاہدے سے۔ 5 باتیں مجاہدہ کر کے عمل میں چالو کر دے۔ وہ 5 باتیں میں آپ کو گنا دوں، دھیان سے سن لینا۔ 5 باتیں صحیح ہو جائیں، وہ گن لو اچھی طرح۔ ایک تو یقین کا صحیح ہونا، دوسرے جذبے کا صحیح ہونا، تیسرے طریقے کا صحیح ہونا، چوتھے دھیان کا صحیح ہونا، اور 5ویں نیت کا صحیح ہونا۔ یہ 5 باتیں ہوں گی جس عمل میں، تو وہ عمل جاندار بنے گا۔ اور پہلے یہ 5 باتیں نماز میں لانی ہیں تاکہ نماز جاندار بنے۔ اور نماز جاندار بنی تو پھر یہی 5 باتیں کاروبار میں لے آؤ، پھر یہی 5 باتیں شادی میں لے آؤ۔ سارے عملوں میں یہ 5 باتیں لے آؤ۔ پہلے نماز میں لانی ہے، پھر ایک مرتبہ گنا دوں۔ یقین کا صحیح ہونا پہلی چیز، اس کا نام ہے ایمان کی طاقت۔ اور اس کے اندر 2 کام کرنے پڑیں گے، اللہ کے یقین کا لانا اور مخلوقات کے یقین کا نکالنا، ملک مال کا یقین نکالنا، کاروبار کا اور گھر کا یقین نکالنا۔ کاروبار کا اور گھر کا بالکل یا چھوڑنا نہیں، کاروبار اور گھر کا یقین نکالنا۔ دعوت کے کام میں جب نکل گئے تو کاروبار اور گھر چھوٹا، اس وقت بھی یقین نکلا ہوا ہو، اور جب کاروبار اور گھر میں لگ رہے ہوں تو بھی کاروبار اور گھر کا یقین نکل چکا ہو، اللہ کا یقین ہو۔ یہ پہلی بات ہے، اس کا نام ہے ایمان کی طاقت، اس کا نام ہے یقین کا صحیح ہونا۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ جذبے کا صحیح ہونا۔ ہر عمل میں جذبہ صحیح ہو۔ کیا مطلب؟ اس عمل پر اللہ کا جو وعدہ ہے، اس وعدے کی امید باندھ کر اس عمل کو شوق سے کرے۔ جو عمل کرے اس پر خدا کا وعدہ کیا ہے، اس کی امید باندھے اور پھر شوق سے عمل کرے۔ یہ ہے جذبہ صحیح ہونا۔ اس کو حدیث میں احتساب کہتے ہیں، ایمان و احتساباً، یعنی حساب لگانا کہ یہ جو میں نے عمل کیا تو اس پر کیا ملے گا، آدمی حساب لگاتا رہے۔ یہ چیز پیدا ہوگی تو آدمی شوق سے عمل کرے گا، نماز بھی شوق سے پڑھے گا، دعوت کا کام بھی شوق سے کرے گا۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات، طریقہ صحیح ہو، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو اس عمل میں، اپنا طریقہ نہ ہو۔ اور یہ چیز بغیر علم کے نہیں ملے گی۔ تو تیسری چیز جو ہے وہ علم ہے، اور چوتھی چیز جو ہے وہ دھیان کا صحیح ہونا، یعنی اللہ کا دھیان ہو، جو عمل کرے اس میں دھیان اللہ کا ہو، ادھر ادھر دھیان نہ ہو۔ اس کو حدیث میں اور قرآن میں احسان کہتے ہیں، جو حدیث جبریل میں ہے۔ اور 5ویں بات، نیت کا صحیح ہونا، یعنی اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو، دنیا کی نیت نہ ہو۔ اس کا نام ہے اخلاص۔
تو 5 باتیں ہر عمل میں عام ہیں. ایک تو یقین صحیح ہو، ایمان کی طاقت. ایک جذبہ صحیح ہو تو آدمی امید باندھے اور شوق سے عمل کرے. طریقہ صحیح ہو، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، وہ سیکھے بغیر نہیں آئے گا. اور چوتھی چیز دھیان صحیح ہو، یعنی اللہ کا دھیان ہو، ادھر ادھر دھیان نہ جائے. اور 5ویں بات نیت صحیح ہو، اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو. اور یہ 5 باتیں پہلے نماز میں لاوے. لیکن ایک چھٹی بات بھی یاد رکھنی پڑے گی. ان 5 باتوں سے تو عمل بنے گا، لیکن چھٹی ایک بات میں اور بتاؤں گا، وہ اگر کرو گے تو یہ عمل محفوظ رہے گا. اور چھٹی بات کیا ہے؟ حقوق العباد کی ادائیگی. لوگوں کا جو حق ہے وہ ادا کرنا. جس کا جو حق ہے وہ ادا کرے. اگر حق ادا نہ کیا تو 5 باتوں سے بنا بنایا عمل اس کے پاس چلا جائے گا جس کا حق دبا، تو آدمی کے پاس کچھ نہیں رہا، تو پھر اس کی اثر کیسے ظاہر ہوگا؟ اس لیے چھٹی بات ہے جس کا حق ہے وہ ادا کر دے. زمین دبائی دے دے، پیسہ چرایا واپس کر دے، غیبت کی تو معافی مانگ لے. حق ادا کرنے کے بعد اور زیادہ دے گا تو پھر یہ اخلاق میں آ جائے گا، یہ اکرام مسلم میں آ جائے گا. لیکن حق کا ادا کرنا پہلا درجہ ہے. یہ 5 باتیں بھول مت جانا. پھر یہ 5 باتیں پیدا کیسے ہوں یہ بھی میں بتا دوں.